جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پاک صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک بالکل صاحب ٹھیک ہے، ٹھاک، خیریت بالکل سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ نہیں، میں ایکچولی سننا ہی چاہ رہا تھا کہ ٹاپک مجھے اچھا لگا، تو میں آج سننا چاہ رہا تھا کہ اوور آل یہ سزا، اس میں ویسے ایک انٹرسٹنگ جو ہے کہ سزا سے جو مجھے میننگ سمجھ میں آ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یعنی ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہے تو وہ سزا کیا دے رہا ہے، لیکن سیکنڈلی تھوڑا سا پھر یہ بھی آئی تھنک ایک اس میں کوشچن آ جاتا ہے کہ جہاں اسٹیٹ نہیں ہے، جہاں جیسے یا جنگ کی بات کی جا رہی ہے یا قتال یا جہاد، یا تو وہاں کون سا سیٹ اپ جو ہے وہ اسیوم کی جا رہا ہے کہ کون سا سیٹ اپ موجود ہے جو کہ مشرکین کے خلاف مثال کے طور پہ ایکشن لے گا، یا جیسے وہ میں کل سورۃ توبہ کی بھی ڈسکشن کر رہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین جو ایمان نہیں لاتے ان کے خلاف آپ جہاد کریں یا لڑیں۔ تو یہ میرے کچھ کوشچنز ہیں، لیکن میں بس سننا چاہوں گا زیادہ، میرے کوئی ایز سچ وہ یہ نہیں کوئی ڈبیٹ یا وہ، بیکاز آپ کا وہ اسٹائل بھی نہیں ہے، تو میں زیادہ سننا چاہوں گا کہ آپ آج یہ ٹاپک کیا ہے اور اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہاں، میں تو بہت بہت شکریہ۔ آپ مطلب میں آپ سے بات چیت کروں گا، اس میں کوئی وہ نہیں ضرور ہے۔ ضرور۔ ہاں، یہ ڈیسنٹ شخص ہیں اور آپ کے سوال بھی اچھے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے تو قرآن مجید سے مشرکین کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی بھی شخص قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت یا 7 نمبر آیت کوٹ کرے، کوئی بھی شخص، اب ہم بات کریں کتاب کے اندر سے، کتاب سے جب آیت کوٹ کی جاتی ہے تو کتاب سے ہی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتاب میں مشرکین کی ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی ہے۔ تو میں آپ کو قرآن مجید کے اندر سے ڈیفینیشنز آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ مشرکین جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق کون لوگ ہیں۔ اور پھر جو یہ لا الہ الا اللہ جب پڑھا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جیسے خاص طور سے انڈیا کے اندر یہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، تو یہ کس چیز کو قرآن مجید میں الہ کہا گیا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، تو قرآن مجید بھی تو بتائے گا کہ یہ خدا جو ہیں یہ کس طرح سے بن جاتے ہیں اور کن خداؤں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کو کیا چیز ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اور وہ خواہ میں جو ہے اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ایک نفرت پھیلتی ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے تو اس کو میں قرآن مجید سے ضرور، پہلے تو میں مشرکین کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن مجید سے لا الہ الا اللہ کو ڈیفائن کروں گا کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اسپیس جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے۔ اور جس نہیں، میں یہ ساتھ ساتھ میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول لیتا ہوں۔ جی آپ سورہ جاسیہ 45 ہے، اس کی 23 مجھے نمبر 60 سیکنڈز لگیں گے، 60 سیکنڈز وہ لیپ ٹاپ آن کرنے میں، تو اتنی دیر آپ اگر کھول سکتے ہیں تو آپ کھول لیجیے، لیکن میں ان اینی کیس میں اپنا آن کر رہا ہوں لیپ ٹاپ۔ جی بالکل، لیپ ٹاپ آن کریں۔ 45 صورت ہے جاسیہ، الجاسیہ، اور آیت نمبر 23 سے میں سٹارٹ کروں گا۔ 45 صورت، 23 آیت۔ چلیے اتنی دیر میں موبائل پہ کھول دیتا ہوں۔ 45:23۔ جی ہاں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 45 آیت نمبر 23۔ اور عربک میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آسانی سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جی میں بہت نے کھول لیا۔ جی اس میں عربک میں آپ دیکھیے گا، قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے؟ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ، نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری خواہش کا کوئی خدا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی الہ جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہو کنٹرولز یور مائنڈ، تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو کنٹرول کر رہی ہے آپ کے مائنڈ کو، تو وہ الہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خواہشات بھی ہمارا خدا نہیں بن سکتی، یعنی ہمیں اس کو اپنی خواہشات کے اوپر کوئی بھی زندگی میں اس قسم کے فیصلے نہیں کر رہے جس سے کہ کسی بھی انسان کو نقصان ہو یا جو کچھ بھی ہو۔
تو آگے اس آیت کے اندر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک تو جو میسج وہ اس میں یہ واضح ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری اپنی جو خواہشات ہیں وہ اتنی بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتی ہیں باقی تمام لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ دنیا میں فساد بھی برپا ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں بھی آپ کے سامنے زندگی میں آئیں گی، اور ہم بھی اپنی زندگی اکثر اپنی خواہشات میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور نیگیٹو خواہشات کی بات کر رہا ہوں، پازیٹیو کی بات نہیں کر رہا۔ تو نیگیٹیوٹی میں ہم اتنے بڑھ جاتے ہیں خواہشات سے کہ وہ ہم لوگوں کا قتل بھی کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں اور کرپشن بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں دنیا میں، جو دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، اور جس میں جتنے مورالٹی وغیرہ سب چیزیں دیکھیں ہم سارے جو لمٹس ہیں توڑ دیتے ہیں۔ وہ ہماری اپنی خواہشات کی وجہ سے دنیا میں جو ایروگنس ہے وہ بہت سے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں بے شمار ایسے کیریکٹر ہیں جنہوں نے کہ بے انتہا فساد، جھگڑا، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں کی۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو الہ ہے، جب ہم ڈینائی کریں گے لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری خواہشات کا بھی جو خدا ہے ہمیں اس کو نہیں ماننا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر ہم نے کوئی اسٹیپ نہیں لینا ہے جس سے کسی کو بھی نقصان ہو۔ یہ بات تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور اسی میں دیکھیں آگے لکھا ہے وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ کہہ رہا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اوپر اس کی نالج کے، وہ نالجبل بھی ہوگا، وختم علی سمعی، اور اس کی سماعت پہ مہر لگا دی، وقلبی، اور اس کے دل پر، وجعل علی بصری غشاوہ، اور اس کی بصارت پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدہ من بعد اللہ، پس کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اگر وہ چاہے تو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی خواہشات کو جو اس نے خدا بنا لیا ہے، جو اتنی فرعونیت اس کے اندر ہے، اس سارے کو وہ اس کی ختم ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک انسانیت آ سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک پہلی آیت تو میں نے یہ آپ کو کوٹ کی، اب دوسری آیت میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ سورہ یوسف کی ہے، 12 نمبر سورت، اس کی 38 نمبر آیت ہے، اگر آپ 12 کھولیں۔ 38 اوکے ہاں، سورہ یوسف 12 آیت نمبر 38۔ جی یہ بھی کھول جی اب دیکھیے اس کے اندر میں آپ کو 38، 39 اور 40 پڑھوں گا، اور اس میں سے میں آپ کو یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ مشرکین کون لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اب دیکھیں اس کے اندر 38 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نشرک لکھا ہوا، ایک ورڈ آیا نشرک، تو اس کا یعنی جب آپ ہم شرک کرتے ہیں، یعنی اب اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں گے، اور میں نے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی، ملت کی پیروی کی، اور ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر خدا کا فضل ہے کہ لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، اور اس میں وہ یہ بات کرے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نیکسٹ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ پتھر کے بتوں کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب آگے 39 میں اب وہ جو ان کے جو جیل میں ان کے ساتھ تھے ان سے بات کر رہے ہیں، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، یعنی جیل میں جو لوگ ان کے ساتھ تھے، کیا متفرق یعنی جو معبود ہیں وہ اچھے ہیں، یا خدا واحد جو بڑا زبردست ہے؟ یعنی وہ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوا یا صاحب السجن، اے صاحب سجن یعنی اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرق، یعنی متفرق جو ارباب ہیں، خیر ام اللہ، کیا اللہ سے زیادہ وہ بہتر ہیں؟ تو یہ ارباب جو ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن مجید کے حساب سے یہ ارباب جو ہیں وہ انسانوں میں سے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو ہم لوگ ارباب بناتے ہیں، اور بڑے بڑے مطلب ان کے نام آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر، ان کے ناموں سے آپ دیکھیے گا اکثر مذہب کی بات کی جاتی ہے بڑے بڑے ناموں سے۔ تو ارباب متفرق ارباب جو ہیں ان لوگوں کو لوگوں نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا، یعنی اللہ کے کمپیریزن میں جب بھی آپ یعنی اب جیسے میں قرآن مجید کی بات آیات میں ڈسکس کرتا ہوں تو سامنے سے کوئی نہ کوئی ایسا نام آ جاتا ہے جو ان کے نام سے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں جناب انہوں نے تو وہ بہت بڑے ہیں، اور وہ اتنے بڑے مفسر ہیں اور فلانا ہیں، ہر یعنی جب بھی آپ ریلیجن پہ بات کرتے ہیں، جب بھی قرآن مجید کا میسیج دیا جاتا ہے تو سامنے سے کچھ ارباب ایسے بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں،
تو ان لوگوں کے بارے میں مطلب ان کو مطلب اللہ تعالیٰ کے یہ جو کتاب ہے اس کے علاوہ ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کے جو کچھ بھی ہے، جیسے قتل کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، فرض کیا جہاد کا ٹاپک ہے، اس طرح کے جو بھی ٹاپکس ہیں تو وہ ان کے ناموں سے بتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو ایسے کرنا ہے ہم نے، انہوں نے یہ کہا ہے تو ایسے کرنا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے جو ان سے کہا کہ یہ متفرق ارباب، جو آپ ذرا نوٹ کیجئے گا اس میں، اب دیکھیں انہوں نے اگلی آیت میں کیا کہا، ما تعبدون من دون ہی، تم تو عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، من دون ہی، اللہ کے علاوہ، الا اسماء سمیتموها، ناموں کی جو اس کو تم نے رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، اور بے شک حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، امر اللہ تعبدو، ہم اللہ کا امر یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا یاہو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو، ذالک دین القیم، یہی دین قیمتی دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت انسانوں کی نہیں جانتی۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ارباب جو ہیں ان کے ناموں کے ساتھ دین بتایا جاتا ہے، اور یہ جو قتل کی جو بات ہوتی ہے، جو بھی آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر قتل کر، اب میرا کیونکہ ٹاپک قتل ہے تو میں اسی کو اسپیسیفک بات کر کے رکھ رہا ہوں کہ مشرکین جو ہیں ہمیشہ انہوں نے ارباب جو ہیں ان کو بنا لیا ہے اور انہی کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں ما تعبدون من دون ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو صرف ناموں کی بندگی کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیشہ جب بھی قرآن مجید میں اپنی زندگی میں کوٹ کرتا آ رہا ہوں، اور میرے منہ سے کوئی شخص اس گروپ کے اندر کبھی بھی کسی کے نام سے میں آیت آج تک میں نے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید بتایا جاتا ہے لوگوں کو تو آگے سے کچھ نام آ جاتے ہیں، اور وہ ناموں کو اتنا اسٹرانگ مطلب لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ ارباب متفرق ارباب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو متفرق جو ارباب بنائے ہوئے ہیں ان کے نام بھی باقاعدہ بتا رہے ہیں، ان کے ناموں سے میسج بتاتے ہیں، تو یہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیرلل ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یہ قرآن مجید کے اندر جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے یہ بنیادی وجہ ہے قرآن مجید کے اندر، پتھر کے بت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات تو ہو رہی ہے کہ جو باقاعدہ اپنے احکامات جاری کر رہے ہیں، اللہ کے پیرلل احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی، میں نے ابھی صرف یہ آپ کو چند آیتیں سامنے آپ کی رکھی ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین جو ہیں قرآن مجید کے اندر وہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے ایک آیت میں اور کوٹ کروں گا جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 64، اگر آپ آل عمران کی 64 کھولیں تو وہ بھی میں جی میں بھی ارباب، کھول، جی جی کھول لی۔ جی ہاں 3 صورت ہے 64 نمبر آتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ارباب نہیں بنائیں گے اللہ کے علاوہ۔ یعنی ہمیں اللہ کو ہی اپنا رب سمجھنا ہے، اللہ کی ہی بات ہی ماننی ہے، لیکن آپس میں انسانوں کے ہم رب نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ارباب من دون اللہ، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم لوٹ جاؤ، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں نے ارباب کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، اور جو میں نے آپ کو سورہ یوسف کی آیت بتائی، تو قرآن مجید کی آیات کے مطابق اور یہ لوگ جو ہیں یہ مشرک ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کتاب کے پڑھنے والے، اس کتاب کے نام کے بلیورز، اس کتاب کے اندر جو کتاب کی جو انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں لوگ، اور ان کے بڑے بڑے نام ہمارے معاشرے کے اندر بتائے جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھی جاتی ہے تو وہ ان ناموں کی وجہ سے جن کو انہوں نے ارباب بنایا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کے ناموں سے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق جب شرک جو ہے گا، جو مشرک جب کسی شخص کو کہا جا رہا ہے تو وہ اس نے ارباب بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بندگی کر رہے ہیں، ان کے یعنی بندگی کا مطلب ہے تو ان کے احکامات کے اوپر اپنی زندگی گزارے۔ تو ہمارے معاشرے میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب بھی یہ فساد جب دنیا میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ کسی پتھر کے بت نے جا کر نہیں کہا، بلکہ کوئی ان کے ارباب ہیں جو وہ ان کو کہہ رہے ہیں، جبھی وہ اپنے آپ کو جا کے وہ بلاسٹ کر لیتے ہیں، کبھی سوسائڈ کر دیتے ہیں،
کبھی جا کے ایک پورے مجمع کے اندر جا کے معصوم لوگوں کو قتل و غارت کر دیتے ہیں. وہ کوئی پتھر کا بت ان کو نہیں کہہ رہا، وہ بلکہ ان کے ارباب ہیں جو ان کو احکامات دے رہے ہیں، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں جنت ملے گی، ان کے لیے تمہیں یہ ملے گا، اس کے لیے تمہیں یہ ملے گا. اور ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ اللہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیے گا، فساد پھیلانے والے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ارباب ہوتے ہیں، اور ارباب جو ہیں وہ اس طرح کے احکامات جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بہاف کے اوپر نام بھی کبھی کبھی اللہ کا بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے مطابق مشرکین جو ہیں، جب بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو وہ مشرکین جو ہیں اس کانسیپٹ کے انڈر آتے ہیں، یعنی وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو لکھا ہوا اس کی بات اس کو نہیں مانتے. تو یہاں تک تو میں نے صرف مشرکین کی ڈیفینیشن کو چند آیتوں سے تاکہ چھوٹی بات ہو جائے وہ میں نے اسٹیبلش کیا ہے. اس کا مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتھر کے بت اور ان چیزوں کی کوئی نہیں ہے. پتھر کے بتوں کو ماننے والے بھی جو لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی ارباب ہیں جنہوں نے ان کو کہا اس پتھر کو مان لو، اس چیز کو مان لو، فلاں چیز کو مان لو. کوئی نہ کوئی ان کو حکم دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ معصوم لوگ جو ہیں اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید کا کانسیپٹ مشرکین کا، منافقین کا، مفسدین کا، کافرین کا، یہ سب انسانوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جو انسانوں کو ہی انہوں نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی بات چیت مان رہے ہوتے. یہاں تک جو میں نے صرف مشرکین کو ابھی اسٹیبلش کیا کہ یہ مشرک. اب جب بھی کہیں پر بھی مشرکین ورڈ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کے ارباب نے ان کو کیا سکھایا جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت سٹارٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر. اب میں اس کے بعد آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ تاکہ وہ مشرکین اسٹیبلش کرنے کے بعد کہ اب یہ فساد کیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر. اب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آیت پھر ڈسکس آپ کرتا ہوں. چاہیں گے کہ میں ابھی اس پہ اپنی رائے کا آپ اظہار کروں یا پورا کمپلیٹ کر لیں پھر کروں؟ نہیں، آپ یہ والا سبجیکٹ کے اوپر آپ اپنی رائے بات کر سکتے ہیں. ہاں اچھا، میرا اس میں ابھی اچھی بات ہے، مجھے ویسے کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے جب وہ انٹرنل قرآن میں ریفرنس کے ذریعے کیس اسٹیبلش کیا جائے، اور وہ مزہ بھی آتا ہے کیونکہ میں نے بھی ریسنٹلی ہی یہ کام شروع کیا کہ میں قرآن کو ڈائریکٹلی جو ہے اپنی ٹرمز پہ بھی، ایک میں نے جیسے کل ایک اسپیس کی ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھا جائے کہ کیا ہے اس میں. ابھی مسئلہ جو میرا سمجھ لیں جو اعتراض کہہ لیں وہ یہ نہیں ہے کہ مشرک کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بت پرستی کے حساب سے ہے یا انسانوں کے حساب سے ہے. وہ مینلی یہ ہے، اس کا سینٹرل مسئلہ میرا یہ ہے کہ ایک چیز ایمان جو ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے ایمان لانے کے ساتھ. اس کی آپ نے ایک ڈیفینیشن دی کہ وہ اپنے نفس کو غلام بناتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو خواہش کا غلام بناتے ہیں، اس لیے ان کو مشرک. ایک یہ ڈیفینیشن ہے، ایک آپ نے وہ شخصیات والی کہی. ایشو یہ ہے کہ ان بیسس پر جنگ مسلط کرنا، اور وہ اتنی سخت ترین آیات کی یہ جیسے یہ دیکھیں، پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو. یعنی ان کا ابھی پہلے معاہدہ توڑنے کی نہیں، بات ہو رہی تھی اس سے پریویس آیتوں میں. اور جی پاکستان میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو پہلے میں نے جو آیتیں ڈسکس کی ہیں اس سے میں نے ایک ڈیفینیشن اسٹیبلش کی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم سورہ توبہ کی طرف جانے سے پہلے قرآن مجید کا اصول تو ہم چیک کر لیں کہ یہ اصول کون سے درجے پہ جا کے آتا ہے. یعنی سٹیپ جو قرآن مجید میں ٹاپک جب آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی ٹاپک، اب آپ نے خود ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ خود کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو قرآن مجید کی سے ہی دیکھا جائے اور ٹیکسٹ میں دیکھا جائے. تو میں اسی ٹیکسٹ کے متعلق آپ کو پھر اسی جگہ لے کر آؤں گا، سورہ توبہ پہ ہی لے کر میں آؤں گا. ایکچولی وہ پوائنٹ اگر کمپلیٹ کروں تو شاید آپ کو میرا سمجھ پائیں کہ میں بھی کیا کہنے لگا تھا. کہ اصل جو یعنی جو مشرکین کی ڈیفینیشن سے زیادہ ابھی یعنی آپ کی جو بات ہے اس نے اس میرے بھی انڈرسٹینڈنگ کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا کہ مشرک بہرحال ایک جو ہے یہ پہلے ایک آئیڈیا بیسڈ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹروتھ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو اس کو انفورس کرنا تھریٹ کے ذریعے کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اگر تم توبہ کرتے ہو، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو معافی ہے. جو بھی پہلے معاہدہ توڑنے کی بات ہے اور بعد میں معافی کی بات ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. سیکنڈ میرا اس سے ذرا تھوڑا سا ایک ڈیپر لیول ڈیفینیشن قرآن میں سے کرنے کا ایک ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن دیکھیں، یہ سورہ توبہ ایک ایگزامپل لے لیں اور ملٹیپل جو ہیں اس میں تھوڑا سا ایک جو مجھے کنفیوژن آپ کہہ لیں، مجھے کنفیوژن نہیں ہے لیکن دیکھیں، اگر ایک ایمان والا پڑھے گا تو اس کو ایک میں کنفیوژن. سارے ٹاپک ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. ابھی نہیں آپ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے ایوب بھائی، آتے ہیں. آپ نے جو یہ مشرکین کی ڈیفینیشن کی نا، میں اسے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ آپ نے ایک دیکھیں، آپ نے ایک مشرکین کی ڈیفینیشن مجھے پہلے سورہ نمبر 45 اور 23 سے جا کے آپ نے ایک آیت سے مجھے ریلیٹ کروائی، پھر آپ نے سورہ یوسف سے جا کے 40 سے جا کے کرائی۔ یہ کچھ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک پزل ہے اور اس کو ہم نے ادھر ادھر سے جا کے فکس کرنا ہے، کوئی ترتیب اس میں جو ایک یعنی خدا کے کلام سے جو ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ایک کلیئرٹی اور ترتیب ہو کہ پہلے ڈیفینیشنز کچھ چیزوں کی کلیئر ہوں، اگر تو اس کو انسٹرکشن کے طور پہ لینا ہے۔ اگر یہ ایک سٹوری کے طور پہ یا انسپریشن کے طور پہ کہ اس دور میں یہ ہوا اور ایسے ہوا، تو پھر اس میں پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لوگوں کی ایک نہیں ہوگی، وہ مختلف، کیونکہ دیکھیں آپ نے صورتوں کے بیچ میں سے جا کے اخذ کی ہے یہ ڈیفینیشن مشرکی، تو یہ میرا یہ بھی ایک سیکنڈری، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ بہرحال آپ کنٹینیو کیجیے۔ جی جی ہاں، نہیں میں آپ کو اس کا جواب دے کے پھر آگے چلتا ہوں۔ پہلے تو یہ آپ دیکھ لیے پورے قرآن مجید ایک گوربلڈ بک ہے۔ کیا سنا آپ نے میرے منہ سے؟ گوربلڈ بک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف آیتیں بکھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی سمجھ لیں دنیا میں کوئی بھی انسان جب اس کتاب سے ہدایت لے گا، اس کا ایک سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح سے کسی ٹاپک کو کمپائل کرے گا، کس طرح سے ٹاپک کو سمجھے گا، اور وہ سمجھے گا وہی شخص جو سنسیئرلی اس کتاب کے اندر ان ڈیپتھ جائے گا اور اسی کتاب سے ٹاپک کو سمجھے گا۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں، یہ گوربلڈ بک ہے، اور اس کے اندر ڈیفینیشن چاہے آپ طلاق کا پورا لیں، کوئی بھی ٹاپک آپ لیں، آپ کو مختلف صورتوں میں جا کر اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ اس کتاب کا یہ پیٹرن ہی یہی، جبھی میں نے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کتاب کا پیٹرن کیا ہے، تو پہلے تو اس کتاب کا پیٹرن ہی یہی ہے۔ اب اگر اور اس کے اندر سرا ڈھونڈنا جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ڈیفینیشن ڈھونڈنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہر ٹاپک کی ہر جو ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے، جیسے مسلم کی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے نا معاشرے میں، اس کی بھی آپ کو قرآن مجید سے جب آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو آسانی سے اس طرح سے نہیں مل جائے گی، بلکہ آپ کو ان ساری ایک ہی ٹاپک کے اوپر ورسز جو ہیں ایٹ اے ٹائم آپ جب کھول کے دیکھیں گے۔ میں نے کیسے سیکھا، میں ایک ہی ٹاپک کی ساری ورسز نکال کے مشرکین کی پورے قرآن مجید سے دیکھنے کے بعد پھر اس میں سے چند جو ڈیفینیشن اسٹیبلش کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور باقی جگہ پہ وہ ٹرم یوز ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فزکس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں ایکسلریشن، کہیں پہ ایکسلریشن کی ڈیفینیشن کہیں ایک جگہ ہوگی لیکن باقی جگہوں پہ وہ یوز ہو رہا تھا، ویلوسٹی کی ڈیفینیشن کہیں اور ہوگی لیکن ویلوسٹی باقی جگہوں پہ یوز ہو رہا لیکن ہوتا سر اس میں یہی ایشو ہے نا کہ یہی اس میں ہے۔ ایک دو میجر جو فرق ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی جو فزکس کی کتاب یا کوئی بھی ایک جو نارمل ہم کتاب انسٹرکشنل کسی بھی قسم کی جب دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئرلی چیپٹر کے آغاز میں ہی جہاں جو چیز ڈیفائن کرنی ہوتی ہے نمبر ون وہ کی جاتی ہے، اور اگر کہیں کراس ریفرنس ہو تو وہ وہیں دیا جاتا ہے کہ یہ جو یہاں یہ ڈیفینیشن ہے اس کی آپ یہاں مزید ڈیٹیل یا اسی کتاب کے اینڈ پہ اپینڈکس پہ یا فلانا ریفرنس ہے۔ ایک تو یہ ہے نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ جب اس طرح جمبلڈ اپ ڈیفینیشن، جیسے ابھی یہ مشرکین جس طرح اپنی ڈیفینیشن کی اسی سے یہ واضح ہو جاتا ہے، جب اس طرح جمبلڈ اپ اگر آل اوور قرآن میں ہوگا تو پھر قرآن جو یہ ایک پھر پہیلی کی فارم میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک پہیلی ہے جس کو ہم نے مختلف چیپٹرز وغیرہ میں گھوم کے فائنلی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یعنی آپ نے اگر اس کو کھولا اور آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق نہیں آ رہی ہے، خدا کا کلام کسی وجہ سے نہیں لگ رہا کہ نہیں آ رہی ہے، اس میں وہ کسی بھی طرح آپ نے ایکسپلور کیا تو سزا اس کی جہنم ہے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے اب بہت کہ ایسا چیلنج کیوں رکھا گیا جو کہ انسانی عقل میری کو پاک صاحب جی سن تو لیں پاک صاحب سن لیں۔ اب اتنی جلدی اتنی آگے مت جائیں گے جہنم۔ ہم تو ایک کتاب کا، پہلے آپ نے مجھ سے انٹروڈکشن کی بات کی تو میں کتاب کو میں نے آپ کو ڈینائی تو کیا ہی نہیں، میں نے تو کہا یہ گوربلڈ بک ہے، اس میں مختلف جگہوں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کہیں پر ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور اس ڈیفینیشن کے بعد جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے کہ مومن، میں آپ سے پوچھوں گا مومن کون ہے، ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتے ہیں نہیں، تو آپ کے پاس آپ مجھے بتا نہیں سکیں گے کہ بھی مومن کیا ہے، آپ کے ذہن میں جائے گا مومن جو بھی ہوگا، جو لوگ سارے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں وہ مومن کی ڈیفینیشن موجود ہے۔ تو لوگ کیونکہ قرآن مجید سے مومن کی ڈیفینیشن دیکھتے نہیں ہیں، وہ ارباب جو اپنے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں، اور وہ جو بتا دیتے ہیں وہ مومن ہو جاتا ہے ان کی نظر میں، وہ مسلم ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو جب قرآن مجید لوگ سمجھ کے ترجمے سے پڑھیں گے ہی نہیں، ٹیکسٹ کو غور ہی نہیں کریں گے،
تو ان کو ڈیفینیشن کہاں سے نظر آئے گی؟ آ ہی نہیں رہی. جو ہم جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کو نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ وہ بغیر سمجھے 99.99% لوگ بغیر سمجھے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پتہ چل رہا. لیکن جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کل میں نے اس میں پرسوں کی بات ہے کہ میں نے ایک نائجیریا کے مسلمان سے یہاں پر ایک ڈیبیٹ ڈسکشن کی ہے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر میں نے ڈالی ہے. جتنی آیتیں میں کوٹ کر رہا تھا اس کو عربک بھی آتی تھی، وہ ٹرانسلیشن بھی جانتا تھا، اس نے باقاعدہ ہر آیت کو سننے کے بعد اس نے ویریفائی کہ ہاں یس دس از، اور وہ ساتھ ساتھ میرے پڑھنا شروع ہو جاتا تھا. تو میں نے ایسے مسلمان جو لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کو واقعی جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اور جو ترجمے سے ٹرانسلیشن سے پڑھتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں کہہ دیتے ہیں ہاں یہ بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے دیکھیے نا، آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، آپ کو فوراً یہ پتہ چل گیا سورہ جاثیہ کے اندر جو ہے خواہشات کا خدا لوگ بنا لیتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا. سورہ یوسف کا میں نے بتایا وہ بھی پتہ چل گیا. اگر فرض کیا آپ خود ہی پڑھ رہے ہوتے اور ڈھونڈ رہے ہوتے تو آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوتا. تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. لیکن ہم نے کیونکہ پڑھتے نہیں سمجھ کے، اس لیے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ نہیں. اور میں نے یہ آپ کو بتا دی خود بات کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹ جو ہے پوری کتاب کے اندر پھیلا ہوا ہے. اب عام جو انسان جب کتاب لکھ رہا ہے کوئی، تو اس کتاب کے اندر باقاعدہ اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا ہم بھی وہی پڑھتے آ رہے ہیں ویسے ہی ہے. تو جب مجھے اس کتاب کے اندر سبجیکٹ، جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بینک کا انٹرسٹ جو حرام ہے یا حلال ہے، اس کے اوپر مجھے باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں ڈھونڈنے کا طریقہ کار اور وغیرہ وغیرہ بہت سرچ کرنا پڑا کہ کیسے میں قرآن مجید کی آیتوں سے اس ایک سبجیکٹ کو سمجھ لوں. ٹھیک ہے. اب میں نے جو آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی اور آپ نے وہ سن بھی لی تھی کہ ہاں یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا. اب آج جو میں اب جب دیکھیں، جب آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 یا آیت نمبر 5 کوٹ کریں گے تو اس کوڈ وہاں پہ ڈیفینیشن مشرقین کی نہیں لکھی ہوئی ہے، وہاں پر مشرقین لفظ استعمال ہوا ہے. اور قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ مشرقین لفظ استعمال ہوئے، لیکن جہاں ڈیفینیشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن ہے. اگر آپ ڈیفینیشن نہیں دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ جو مرضی آپ کہتے رہے اس کے بارے میں، لوگوں سے جا کے پوچھ لیں، لوگوں کی تفسیروں میں پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن ڈیفینیشن کبھی بھی صحیح پتہ نہیں چلے گی. یہ میرا کہنا تھا. نہیں تو یہ میں 100% آپ کی یہ جو ابھی تک آپ نے ساری باتیں کی ان سے 100% اگری کرتا ہوں، لیکن میرا انہی چیزوں پر ہی اعتراض ہے کہ نمبر 1 جمبلڈ بک ہے، اور جمبلڈ بک ہونا اگر تو یہ کوئی ایک جیسے ایک سمجھنے کے ایکڈیمک پروجیکٹ ہوتا ہے نا، ایک ہوم ورک ہوتا ہے کہ 6 مہینے میں آپ نے کیس اسٹیبلش کرنا ہے، یہ ہوم ورک کر کے لائیں، پھر کانسیکوینسز اتنے ہیوج نہیں تھے، ہر کوئی اس پہ کرتا. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی جمبلڈ بک میں کانسیکوینسز جو ہیں وہ زندگی موت کے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے. تو جمبلڈ کے کیا معنی؟ جمبلڈ کے کیا معنی؟ میں آپ کا ہی ورڈ یعنی گاربلڈ سے میں وہ آگے جمبل لے رہا ہوں کہ یعنی مطلب جو اسپریڈ آؤٹ، بکھری اسپریڈ ہوئی آؤٹ آپ کہہ لیں، آیتیں بکھری ہوئی ہیں، جو چلیں بکھری ہوئے مختلف آتے ہیں جگہوں پہ ٹھیک ہے. آیتیں بکھری ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں. ہاں ہاں جی بکھری ہوئی. تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو مشرکین کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 2 صورتوں کے درمیان میں سے لی ہے، 2 ڈفرینٹ صورتوں کے درمیان میں سے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس میں پھر ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب دی گئی ہے اگر وہ ٹاپکس کے حساب سے نہیں ہے تو پھر ان کی یہ ترتیب ایسی کیوں ہے؟ اور وہ ہم مطلب میرے ذہن میں تو اس کا وہ آنسر تو ہے کیونکہ ظاہر انسانوں نے اس کو وہ ترتیب تو دی ہے. وہ تو ایک اور ابھی سنیں، وہ تو نہیں ایک نہیں سر وہ اسی یہ سے لنکڈ ہے. سب نہیں، میں یہ سب سبجیکٹس ہیں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، یہ سب الگ الگ سبجیکٹس ہیں. اب آپ الگ الگ سبجیکٹ کو جب ایک، مجھے اس بات کے جوابات میرے پاس ہیں، اللہ کا شکر ہے سنیں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کے اندر جس آیت کو سورہ توبہ کی کوٹ کیا جاتا ہے، اس توبہ کی آیت کے اندر مشرکین کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، وہاں پہ ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی. تو کیا ہمیں قرآن مجید کے جب ہم ورس کوٹ کریں تو کیا ہمیں قرآن مجید کی ڈیفینیشن جس کا آپس میں کبھی کانٹرڈکشن نہیں آئے گا، جب میں قرآن مجید کی آیتوں سے آپ کے سامنے ڈیفینیشن رکھوں گا تو میں یہ آپ کو ثابت کر دوں گا کہ اس کا کانٹرڈکشن نہیں آئے گا پوری کتاب میں. یہ نہیں میں نہیں اور سر آپ میں نے ابھی مان لی، میں اب میرا شاید پوائنٹ نہیں میں ایکسپلین نہیں کر پایا. میں نے ابھی تو آپ نے جب اب مشرکین کی ڈیفینیشن کی ہے میں نے مان لی، اس میں نے 2 پوائنٹس کہے تھے. ایک تو یہ کہ وہ بہرحال میرا پوائنٹ وہیں سٹینڈ کر رہا ہے کہ آئیڈیا بیسڈ، یہ شرک جو ہے ایک آئیڈیا بیسڈ چیز ہے جس پر وائلنس کے ذریعے کہنا کہ 4 مہینے تمہارے پاس ہیں، ایمان لے آؤ ورنہ مزہ نہیں، ابھی چکھ لو. ابھی ابھی تو سنیں نا، ابھی دیکھیں، ابھی آپ ایک جمپ کر کے اس ٹاپک پہ ابھی نہ جائیں نا. ابھی تو میں آپ کو پہلے تو ایک ڈیفینیشن میں نے نہیں مشرکین وہ کی تو اگریڈ ہے، وہ تو میں نے آپ نے جو اوکے. کہا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں ابھی آپ آگے کی انٹرپریٹیشن لے لیتے ہیں.
اب مجھے آگے تو چلنے دیں، آگے تو چلنے دیں. میں نے جی آپ کو جی کہا ضرور. تھا. شکریہ بہت بہت. اب آپ کھولیں سورہ 60، کھولیں اس کی 8 اور 9 نمبر آیت. اوکے سورہ اوکے. کی 60 نمبر چیپٹر ہے، آیت نمبر 8 اور 9. اب ہم آپ کے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں، قتل کے ٹاپک پہ. جی یہ بھی کھلی. آپ پڑھیں ذرا 8 اور 9 نمبر آیت پڑھیں ذرا، ٹرانسلیشن پڑھیں. یہ چلو میں ڈاکٹر اسٹار کی پڑھ لیتا ہوں. اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی 9 نمبر آیت نیکسٹ والی پڑھیں. اچھا ایک سیکنڈ یہ کنٹینیو. 8. جی وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ ولایت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. جی یہ دیکھیں اس کے اندر اصول طے کر دیا گیا. اس اصول کے اوپر اب پورے قرآن مجید کے اندر آپ کبھی دیکھیے گا کہ اس اصول کے علاوہ کوئی دوسرا اصول آپ کو نہیں ملے گا. اب میں آپ کو ریفرنسز دوں گا، پھر سورہ توبہ پہ بھی جائیں گے. تو یہ اس اصول سے تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بھی وہ شخص جو اس کتاب کا بلیور ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو معاشرے کے اندر اسلام اور فرقے اور ان لوگوں کی بات میں بالکل نہیں کر رہا ہوں، میرے آپ سمجھ لیجیے گا، بلکہ ان میں سے بھی آپ دیکھیے گا میجورٹی جو ہے وہ مشرکین میں آ جائے گی خود بخود. منافقین، مشرکین، کافرین ان میں آپ کو نظر آ جائیں گے، چاہے وہ بڑے بڑے نام ارباب جن کے آپ سنتے آ رہے ہیں نا، وہ دیکھیے گا وہ سب کے سب اس میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مقصد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلے آپ کو یہ بنیادی چیز میں بتا رہا ہوں 8 اور 9 کے اندر جو اصول طے کیا گیا ہے، اس اصول کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ چلا گیا تو سمجھ لیں میں اس کا سب سے پہلے ریجیکٹ کر دوں گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اصول بالکل یہی ہونا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی دین کے بارے میں، جیسے میں دین اسلام قرآن مجید کو پریکٹس کرتا ہوں اور مجھ سے اگر کوئی آدمی مجھ سے لڑے گا، مجھے آ کے اس بنیاد کے اوپر قتل کرنا چاہے گا، میرے بیوی بچوں کو قتل کرنا چاہے گا، تو میں ریئیکٹ کروں گا نا. میں کوئی ویسے تھوڑی بیٹھا رہوں گا کہ جناب وہ آئے میرے گھر پہ آ کر مجھے نکالے اور مجھے مار دے اور میں اس کو کچھ بھی نہ کہوں، میرے بیٹے کو قتل کر دے، میری فیملی کو قتل کر دے، میرے گھر کو. کہ اس بات کے اوپر کہ یہ قرآن مجید کا میسج کیوں دے رہا ہے، اس بات کے اوپر یہ کیوں ہمارے باپ دادا کے جو عقائد ہیں ان کے خلاف بول رہا ہے، یہ کیوں ہمارے جو ارباب ہیں ان کے خلاف بول رہا ہے. یہ اگر اس بنیاد کے اوپر، کیونکہ دیکھیں ایک میں بتاتا ہوں آپ کو، جو ہم نے ارباب والی آیت پڑھی ہے وہ یوسف علیہ السلام کے متعلق پڑھی ہے. یوسف علیہ السلام نے بات بولی ہے یہ بات. اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں ارباب جو ہیں وہی اصل جو لوگ ہیں، یعنی جو ارباب بن جاتے ہیں وہی ان کے ناموں کے ساتھ ہی دنیا کے اندر ہمیشہ یہ فساد چلتا ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ریجیکٹ کر کے اور یہ ایگریشن جو لے کر آتے ہیں دنیا کے اندر، قتل و غارت فساد جو پھیلاتے ہیں، وہی لوگ پھیلاتے ہیں، کسی کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں وہ. تو اس لیے یہ والا جو اصول ہے 8 اور 9 نمبر آیت کا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اصول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان سے نیکی اور انصاف کے برتاؤ سے منع نہیں کرتا. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تو تم سے صرف انہی سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے معاملے میں لڑ اور تمہارے گھروں سے نکالا اور اور نکالا یا نکالے جانے کے لیے انہوں نے ان کی مدد کی. اور جو کوئی بھی ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گا بس وہ ظالم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ اس بات پہ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ اس دین یعنی اس کتاب کو فالو کر رہا ہے اور اس کتاب کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کتاب کو شیئر کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر کر لیں. اور جو ارباب کے کہنے کے احکامات جو وہ سن رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اگر وہ شخص کو اگر وہ اس کو مارنے جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا ہوا ہے. اب یہ میسج آج بھی اب میں بتا رہا ہوں جب بھی ہے اور 14 سال پہلے بھی جب بھی تھا سیم. تو یعنی ہر زمانے میں ایسے ہی میسج یہی اصول رہے گا. اب میں قرآن مجید کی آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 33، چیپٹر 5 33 نمبر آیت. اوکے میں کھول. جی یہ بھی کھل.
اب دیکھیں 33 نمبر آیت میں دیکھیں آپ پڑھیں، دیکھیں ٹرانسلیشن پڑھیں دیکھیں. جی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد. یہ میں جی کہہ رہا ہوں 32 اچھا 32 سوری اوکے 30 نہیں سوری سورہ مائدہ کی 8 نمبر ہے، سوری 8. 8 اوکے. جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یا خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. جی دیکھیں یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اگر آپ کی دشمنی بھی ہو گئی اس کے باوجود بھی انصاف کرنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ ٹھیک شہادت دینے والے بن جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس جرم پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کرنے سے باز رہو. عدل کرو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ وہ بے شک اللہ اس سے سننے والا جاننے والا. اللہ جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی یہاں پر ایک دوسرا اصول سامنے آیا کہ کوئی بھی ایمان والا کسی بھی زمانے کا ہوگا، وہ کبھی بھی دشمنی کے باوجود بھی کبھی بھی وہ انصاف سے نہیں ہٹ سکتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انصاف سے ہٹ کر جو ہے دشمنی میں، اگر کیونکہ دشمنی ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے اور انصاف سے ہٹ جائے. تو اس کا مقصد یہ کہ یہاں سے ہمیں ایک یہ بات پتہ چلتی ہے جو اس کے اندر آیت کے اندر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آپ کھولیں جو آیت ہے، سورہ مائدہ کی 33 جو ابھی آپ نے کھولی تھی وہ والی آیت کھولیں، 33 نمبر، اسی کی 33. جی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. جی جو بھی دنیا میں کوئی بھی شخص اسلام کے نام پہ فساد کرے، کسی بھی نام پہ فساد کرے، یعنی کسی زمین کے کسی خطے میں جو بھی فساد کرے، جو بھی آج ہمارے پاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ بہت فساد ہوا اور بے شمار لوگ قتل و غارت ہوئے دنیا میں، اسلام کے نام کے اوپر بے شمار قتل و غارت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی اس میں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول، یعنی اللہ اس کے رسول سے جنگ کیسے ہوتی ہے کہ جو اس کے میسج کے خلاف، یعنی جو اصول اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ اس کے خلاف کوئی بھی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی سزا یہ ہے گی. اور یہ سزا دنیا کے اندر لوگوں کو ملتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پھانسی بھی چڑھتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ساتھ یہ سارے صلیب پہ بھی چڑھتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں. یہ سارے اسٹیٹس کرتی ہیں اور ساری اسٹیٹس کے اندر اس طرح کے وہ کیے جاتے ہیں کیونکہ مجرموں کی سزا یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے ان مجرموں کے لیے جو فساد برپا کر رہا ہے، فساد فی الارض. یہ عام مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ فساد کرنے والا چاہے کوئی بھی شخص ہو. اور قرآن مجید میں فساد کرنے والے کون لوگ ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 8 نمبر کھولیں، اگر چیپٹر 2 آیت نمبر 8. جی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہے. جی ہاں 8 نمبر آیت میں لکھا ہے. 9 نمبر پڑھیں دیکھیں. 9 نمبر میں پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں 8 میں لکھا ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں. اللہ کہہ رہا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ نہیں دیکھتے دھوکہ سوائے اپنے نفسوں کے، ان کو اس کا شعور نہیں. آگے دیکھیں کیا لکھا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، بما کانوا یکذبون، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. آگے دیکھیں ان کا ایکٹ کیا لکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں کون لوگ ہیں جو اصلاح کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں دنیا میں جا کے؟ یہ لوگوں کا کون لوگ ہیں کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی. اور فساد کر کے اصلاح ہوتی ہے کبھی؟ کیا کسی کی، کسی قوم کو آپ قتل و غارت کر دیں گے کہ اصلاح ہو جائے گی اس کی؟
بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر اصلاح کے لیے فساد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ انہم المفسدون، اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جو کہ وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، اور اس کا ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ بات جو یعنی جو وہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ انہم المفسدون، بے شک وہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اب بتانے کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے کہتے ہیں، جن کا کلیم ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ فساد کر رہے ہیں۔ تو فساد کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلم نہ مومن کہا ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو جائے، چاہے سید گھرانے میں پیدا ہو جائے، چاہے کلمہ پڑھ لے، جو مرضی کر لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ مفسد ہے، فساد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فساد کا حکم کسی کو نہیں دیا کہ آپ اللہ کے نام پر، اصلاح کے نام کے اوپر، آخرت کے نام پر فساد کریں۔ تو یہ اس کے اندر کانسیپٹ۔ اب میں آپ کو قتل کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سورہ بقرہ 2 ہے، اس کی 190 نمبر آئے تھے، 190۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 190۔ جی کھل گئی۔ 190 اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 190، 191، 192، 193 چاروں آیتیں پڑھ لیں آپ۔ اچھا ایک سیکنڈ میں فل سورہ کھول۔ جی، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ جی اب ہم آ گئے اس قتل کی طرف جو سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے 190 نمبر آیت کے اندر بتا دیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا، اور لڑو ان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑ رہے ہیں، یعنی پہل وہ کر رہے ہیں، قتل وہ کر رہے ہیں، لڑائی وہ کر رہے ہیں، فساد وہ پھیلا رہے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اگر انہوں نے آپ کے اوپر زیادتی کی ہے، قتل کیا، آپ کے کسی بچے کو قتل کیا، آپ کے لوگ فیملی کو نکال رہے ہیں، تو آپ ان سے لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کا ایگریشن نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ ایگریشن کے اندر جا کے آپ ان کو، کیونکہ وہ ہندو ہیں یا کوئی اور ہیں، تو ان کو جا کے آپ ان کی ساری سب کو ختم کر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ ان کی مرضی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس گھرانے میں، ہم نے، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے ان کی زیادہ پکڑ ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتے جب تک کہ وہ لوگوں نے اگر آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ آگے دیکھیں 191 پہ دیکھیں جو آپ نے پڑھی ہے ابھی، کہ وہ بھی پڑھ لی، 192 پڑھی ہیں، 192 اور 193۔ جی یہ ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان یہ 193 پہ 12، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ جی اب دیکھیں یہاں تک جو کانسیپٹ ہے گا اس کے اندر، وہی جو اصول میں نے قرآن مجید کی 60 نمبر صورت میں دکھایا تھا، 8 نمبر اور 9 نمبر آیت تھی، اور میں نے جو باقی آیتیں جو دکھائی سورہ مائدہ کی 5 اور 8 نمبر آیت دکھائی، اور سورہ مائدہ کی 533 دکھائی، وہ سب دیکھیں اسی ایک ہی اسی پیٹرن پہ دیکھیں، اب چلتی چلی جائیں گے۔ اب ہم جاتے ہیں سورہ توبہ کی جو 9 نمبر صورت ہے اس کی 7 نمبر آیت میں ہم جاتے ہیں، 7 نمبر، پھر 8 نمبر، پھر 9 نمبر، پھر 10 نمبر، 11، 12، 13، 14۔ آپ کھولیں سورہ توبہ کی 9 آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، اور جی آپ پڑھتے چلی جائیے۔ جی ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، ان لوگ سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، تو جب تک وہ تمہارے لیے اس پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے معاہدے پر قائم رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ جی جی آگے پڑھیں، یا آپ نے کون سی آیت پہ ابھی پڑھا یہاں تک؟ اچھا ابھی 9 رہتی، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت بری کرتوت تھے جو یہ لوگ کرتے رہے۔ اگلی آیت پڑھیں، دیکھیں 10 نمبر، 11 نمبر، 12 نمبر، 13 نمبر، اچھا 13 تک۔ اچھا کسی مومن کے معاملے 14 میں نہ تک۔ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی
عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار کے زور سے ہی وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے؟ تلوار لکھا ہوا نہیں ہے لیکن خیر انہوں نے ہاں، وہ کچھ لوگوں نے تلوار لکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اسرار نے لکھا ہوا ہے کہ شاید اس طرح وہ باز آ جائیں، اور مولانا جوناگڈی نے لکھا ہوا ہے ممکن اس طرح وہ باز آ جائیں۔ تو نہیں، اچھا آگے ہے، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ کہاں تک پڑھنا ہے؟ 14 تک میں پہنچ بس چکا ہوں۔ بس 14 تک پڑھنا تھا۔ جی جی اب سن 14 تک آپ نے پڑھ لی ہے۔ میں نے جو بات کی تھی کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں آئے گا، جو اصول اللہ تعالیٰ نے طے کیا اس میں کوئی کانٹرڈکشن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ یعنی ایگریشن دکھائیں جا کر اور زیادتی کریں، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اب میں آپ کو ایک اور آیت دکھاتا ہوں، سورہ مائدہ کی، آپ 5 نمبر سورت ہے اس کی 64 نمبر آیت کھولیں ذرا، سورہ مائدہ کی 64۔ جی، یہ ہے یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو کیریکٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سورہ مائدہ 5 آیت نمبر کہ اللہ تعالیٰ تو جنگ کی آگ کو ختم کرتا ہے، اور وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے ہیں یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا جو ہاتھ ہے بندھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو مسلمان، جو دیکھیں جب میں مسلمان لفظ بولوں گا تو آپ معاشرے کے اندر جو لوگ فساد کرتے آ رہے ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس اصول کے اوپر اپنے فیصلے نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جب ہم بات کریں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ وہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، غلت ایدیم ولعنوا بما قالوا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ باندھے گئے اور وہ لعنت کیے گئے بما قال، بل یداؤ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے، وینفقوا کیف یشاء، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے ولا یزیدن کثیرا منہم، ان میں سے زیادہ کرتا ہے کثرت سے ان میں سے ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو میسج ابھی ہم نے پورا پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا، طغیانا و کفرا، ان کے اندر طغیانی بغاوت اور کفر کو بڑھا دیتا ہے، وہ القینا بینہم عداوت، اور وہ القا کر دیتا ہے ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور غصہ، الی یوم القیامت، یوم قیامت تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، اللہ کہہ رہا ہے ہر دفعہ جب بھی وہ جنگ کی آگ لگاتے ہیں، اطفا اللہ، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، وہ فساد زمین پر پھیلاتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ سورہ توبہ کی جو سورہ مائدہ کی 64 نمبر آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یہود جو ہیں، میں بات کر رہا ہوں، اب ہم ہر زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم جا کے 14 سال پرانی بات کر رہے ہیں اس کے اندر، یعنی جب وہ مسجد حرام کا ذکر آ رہا ہے، یہ ایکچوئل میں کانسیپٹ ہے کہ ہر دفعہ وہ جنگ کی آگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آگ کو بجھاتا ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرب اللہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے لیے جنگ کرو، اللہ کے لیے جنگ کرو، اللہ کے لیے کہیں پورے قرآن مجید میں لکھا، صرف ورڈ قتال آتا ہے قرآن مجید میں، جو قتال کرنا ہے، اور وہ قتال جب کرنا ہے جب وہ آپ کا قتال کریں تو آپ ان کے ریئیکشن میں قتال کرو، یہ آپ کو ساری میں نے آئے تھے وہ سب میں لفظ قتل آ رہا تھا، اور حرب جو ورڈ آئے یہاں پر یہ جنگ کا ورڈ آیا، یہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مسلمانوں کو کہا کہ جنگ کر دو جنگ کر دو، یہ
ہر دفعہ اللہ کہہ رہا ہے یہ یہود جو ہیں وہ جنگ کی آگ پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ رسول کو اور مومنوں کو کہہ ہی نہیں رہا کہ تم جنگ کرو، وہ کہہ ہی نہیں رہا، تو وہ مٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ان کو، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں ہے جنگ کرنے کا، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے پورے قرآن مجید میں۔ تو اس کا مقصد یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت کے اندر اصل جو چیز ہے وہ فساد ہے، اور فساد جب بھی لوگ کرتے ہیں تو پھر ریئیکشن کے اندر یہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام نے، کیونکہ قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کو زمین پر اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 251، اگر آپ کھول کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کس طرح سے ہٹاتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، جب انہوں نے ان کو میسیج دیا، اور داؤد علیہ السلام کا سورہ 7 کے اندر 38 سورج جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب خلیفہ بنایا ان کو، تو ان کو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اپنی خواہشات کی اتباع مت کرو۔ آپ کھول کے دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ریفرنس نہیں، میں آئی تھنک کیس سمجھ لیا، میں اب اپنا ذرا پوائنٹ آف ویو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اب آپ تفصیل سے تھوڑا سا بیان کر دوں۔ اب سنیں، اب آپ اپنا کوئی بھی آیت کھولیں، اس کے جو بھی آپ کے سامنے کوئی بھی آیت قرآن مجید سے مجھے بتائیں کہ یہ والی آیت ہے، اور اس آیت کو ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ ہاں جی، میں تھوڑا آپ کو جو انالیسس اس پہ اپنی جو رائے ہے، نمبر 1 جو آپ نے وہ کیس اسٹیبلش جو کیا ہے بیسیکلی کہ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے انلیس کوئی ابتدا کرے یا فساد کرے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی ایک لمحے کے لیے اس کو مان لیتے کہ یہ قرآن نے اصول طے کیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ سورۃ توبہ جس کو میں نے کل ڈسکس کیا ہے، اس میں یہ جو آپشن دی جا رہی ہے کہ 4 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، میں ایگزیکٹ وہ ذرا کھول لوں ورڈس، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں اس کو پورا لنک ذرا کر لوں۔ ہاں جی، یہ سیکنڈ ہی ورس ہے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا، یعنی پہلے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور پھر اس کے بعد میں آگے وہ ذرا ایگزیکٹ آیت پہ آتا ہوں۔ اب 1 نمبر سے 4 تک پڑھے نا، 1 نمبر سے پڑھتے ہوئے آئے 4 تک پڑھ لے، میں نے 7 نمبر آیت آپ کو پڑھوا دی تھی، 1 نمبر سے آپ 6 نمبر آیت تک پڑھیں۔ چلیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ 1 سٹارٹ ہے نمبر اعلان برات ہے اللہ، 7 میں پڑھوائی تھی آپ کو۔ جی اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے ہے سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف مدد کی کسی کی بھی، یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دے دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ہاں اب یہ دیکھیں، میرا ایشو یہ ہے کہ یہاں ابھی فساد کو یا جو بھی وہ ایکشن انہوں نے جو معاہدہ توڑا اس کو لنک کیا، کس چیز سے لنک کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر توبہ یعنی وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان کا یعنی وہ جو پچھلا ان کا جو فساد برپا کرنا تھا وہ معاف ہے۔ یہی میرا ایشو ہے کہ 4 مہینے کی آپ نے مہلت دے کے یہ کہا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو توبہ کر لیتے ہو، تو آپ نے بیسیکلی وائلنس کی تھریٹ کے ساتھ لوگوں سے ایمان دلوایا۔ میرا سینٹرل یہ جو ساری آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ وہ ہوگی، میرا سینٹرل ایشو شروع سے ہی یہی تھا کہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ابھی ایک سیکنڈ کو مان لیتے ہیں کہ مشرک کی وہی ڈیفینیشن ہے جو وہ فساد برپا پہلے کرتا ہے۔ میرا پلیز وہ میں نے آپ کو بہت دیر سنا، پلیز اگر نہیں، ایک سیکنڈ 2-3 منٹ سن لیں۔ آپ کو ایڈ کر دوں اس میں، دیکھیں آپ جی نے 4 نمبر آیت پڑھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو 7 نمبر آیت سے آگے 14 تک پڑھا چکا تھا، ٹھیک ہے، آپ سنیں، اب آپ کو میں نے کہا 1 نمبر سے آپ 6 نمبر تک آیت پڑھ لیں، تو اب جب آپ نے 1 نمبر سے 6 نمبر تک آیت پڑھی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو 7 سے لے کے 14 تک اس کے آگے آیتیں تھیں اس میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ جو عہد کیے ہوئے ہیں، عہد جو کیے ہوئے تھے، اگر وہ عہد توڑ دیں تو پھر آپ ان کے ساتھ
کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں. اب اس یہ پہ تو بات کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے سر. میرا اوکے پوائنٹ اوکے شاید میں سمجھا نہیں، اوکے میرا سنیے گا پلیز. میرا اس سے ایشو ہی نہیں ہے ابھی کہ وہ عہد توڑنے پہ جنگ ہے. میں بیسیکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ 7 کنڈیشن، میں دوبارہ وہ کون سی تھی آیت نمبر 5، ہاں، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں تو پھر انہیں چھوڑ دو. مجھے نمبر 1 اس سے اعتراض ہے کہ پہلے مہلت جو دی گئی تھی، یعنی اس میں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں آپ پہ تو پھر وہ ان کی معافی ہے، انہوں نے جو بھی کیا تھا. پھر یہ میرے لیے سب سے سرپرائزنگ بات ہے کہ ایک عقیدہ، یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک بلیف سسٹم، یہ صرف پولیٹیکل سسٹم تو نہیں ہے، یہ تو ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو یہ بلیف سسٹم ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، آخرت پہ ایمان رکھنا، جس کا آگے ذکر بھی ہے. تو کوئی اگر بلیو کر لیتا ہے کہ اچھا جی میں ایمان لے آتا ہوں، تو پھر اس کی معافی زکوٰۃ سے اور نماز قائم کرنے سے اس کی معافی کیوں لنک کی گئی؟ وہ تو معاہدہ توڑنے پہ ان کو سزا جو دینی تھی وہ تو لیگل سسٹم کے مطابق جو بھی انہوں نے معاہدہ توڑا ان کو سزا دیں، چاہے وہ ایمان بھی لیں ان کو پھر بھی سزا دیں. معاہدہ توڑنا ان کا کیسے معاف ہو گیا؟ معاہدہ توڑنے میں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا، وہ اس کے جو بھی کانسیکوینسز تھے وہ اللہ تعالیٰ پہ نمبر 1 ایمان لانے سے کیسے معاف ہو گئے؟ نمبر 2 یہ کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ جس میں آپ نے تھریٹ آف وائلنس پہلے دی ہے کہ 4 مہینے ہیں، جیسے ہی ختم ہوں گے تم لوگ ایسی کی تیسی پھیر دی جائے گی. تو اس اب میں ایک تو منٹ ظاہر ہے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ جو ویک ہوں گے وہ ایمان لا سکتے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ فرض کریں کسی نے نہیں لایا، سارے جو تھے وہ جس نے بھی ایمان لایا وہ دل سے ہی لایا، لیکن ایک اتنی مشکوک سچویشن آپ نے پیدا کر دی کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ جا لوگوں کا کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو یا دیکھیں، اب آپ میری بات سن لیں. میں آپ کا مائک بند نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میری بات تو سن لیں. آپ پہلے تو کیا سلپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ساری آیتیں پڑھ کر ایک اصول آپ کو بتایا پورے قرآن مجید سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ جب کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر اصول ہے اس اصول کے اوپر ان کو رہنا پڑے گا. اور یہ جو 4 مہینے کے بعد اور اس کے علاوہ جب بھی دنیا میں جب بھی قتل و غارت ہوتی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ صلح صفائی ہوتی ہے. پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، جنگیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی صلح صفائی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ اس طرح کا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ وہ مطلب ان کو معاف کیوں کر دیا اور ان کو دیکھیں دنیا میں انسان جب آگے چلتا ہے تو اس کے بعد ان کو صلح صفائی کر کے آگے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ قتل کی جو آگ ہے بھڑکاتے ہیں یہودی. میں نے جب آپ کو بتایا تھا قتل کی آگ جو ہے وہ جنگ کی آگ یہودی بھڑکاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے. تو جنگ کی آگ کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ تاکہ ان میں آپس میں قتل و غارت نہ ہو. اور یہ میں نے آپ کو مشرکین کو جو ڈیفینیشن بتائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن کتاب کو فالو نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے فساد کرنے والوں کی بھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے کہ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ فساد کر رہے ہیں اور لوگوں کو قتل و غارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے مشرکین کی آیتیں دکھائی تھی آپ کو کہ وہ مشرکین جنہوں نے اپنے ارباب بنا لیے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ کے بعد کے بجائے وہ لوگوں کی بات سن کر لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، تو یہ ان کی بات ہوئی. آپ کو میں مائک دے رہا ہوں اس لیے آپ بات کیجیے گا، لیکن برائے مہربانی اپنی جو بات چیت ہے بالکل ڈیسنٹ طریقے سے کریں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے بتائیے میں نے انڈیسنٹ کہاں کی ہے؟ میں تو اپنا کیس رکھ رہا ہوں. آپ نے ایک بہت لمبی گفتگو کی. میں تو اپنا وہ اپنا سینٹرل ایشو، کیونکہ وہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ میں بیچ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں یا بعد میں، کہ میرا سینٹرل ایشو ابھی یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ اور نماز کے ساتھ لنک کرنا، اس کو ایمان کے ساتھ لنک کرنا، پھر آگے یہ میرا انٹلیکچوئل پلیز پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آئی نو آپ کے ڈسکشن کا اسٹائل ہے ڈیبیٹ کرنی، اور میں ڈسکشن ہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا آپ کو میں نے، یعنی ظاہر ہے آپ کی اسپیس ہے، سننا بنتا بھی ہے، لیکن میں نے پوری تسلی سے آپ کا پورا کیس سنا ہے. تو پلیز اب وہ مجھے بھی موقع دیجیے کہ میرا اس پہ پوائنٹ جو مجھے ایک ایشو ہے کہ میں سن ایک رہا یہ ہوں، جو بولیں آپ بولیں. جی جی یہ جو کتاب ہے یہ ایک پولیٹیکل سسٹم صرف نہیں ہے. اس کتاب کا پولیٹیکل سسٹم جاری کرنے کا جو بیسس ہے، جو اس کے پیچھے جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک کریٹر کی طرف سے کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو بھی کوئی ابھی آپ پولیٹیکل، ابھی سر آپ آپ مجھے کریٹر پھر کی انٹرپٹ کر رہے ہیں، بات ایسے تو پھر مزہ سنیں، نہیں ابھی آئے گا. آپ سن تو لیں پاک بھائی.
پہلے تو آپ کریٹر کی کتاب یا ہم ایک کتاب کو اینالائز کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ورڈز لکھے ہوئے مشرکین صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو مشرکین کون سے ایسے ہوں گے جو صلاۃ قائم کریں گے، کون سے زکوٰۃ دیں گے، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں جو ارباب کے کہنے پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی صلاۃ قائم کی جا رہی ہے لیکن بغیر سمجھے کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر لوگ صلاۃ قائم کریں لیکن اس کے باوجود قتل و غارت فساد کریں تو ان لوگوں کو دوبارہ اسی طرف اگر وہ آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جی آپ بات کیجیے۔ جی میں اب آپ کو اس پہ اس پوائنٹ پہ آگے بھی کلیئر کرتا ہوں، مجھے پلیز تھوڑا سا وہ موقع دے دیجیے گا، وہ اب جو بھی میرا آپ کو اعتراض ہو، اگر مجھے پہلے اگر بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیں گے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب آگے یہ 28 نمبر آیت ہے، اس میں آ رہا ہے ایمان لانے والوں مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اس سے مراد اب یہاں مشرکین سے مراد آپ کے نزدیک اب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسجد حرام کی اس وقت رکھوالی ہے، کیونکہ یہاں سے پیچھے جو ہے سے پچھلی آیت میں بھی یہ مینشن کیا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، میں وہ ایگزیکٹ آیت کھول لوں۔ جی، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے والے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر؟ یہ برابر نہیں ہو سکتا اللہ کے نزدیک۔ تو یہ ایک تو کلیئر ہو گیا کہ ادھر ایک تو مشرکین سے مراد کیا ہے، تو آپ کی والی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ ادھر اپلائی نہیں ہو رہی۔ اب ذرا رک جائیں، میں سر جواب پلیز مجھے اب مجھے آپ اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا، مجھے جواب تو اپنا پوائنٹ تو کمپلیٹ کرنے دینا پلیز۔ ایسے تو پھر میں لیکچر سننے آیا ہوں، پھر وہ بات یہ ڈسکشن تو نہیں ہے، یہ تو پھر آپ کا نہیں، لیکچر بس سننے آیا ہوں مجھے لگ رہا ہے۔ اب دیتا ہوں میں۔ ہاں جی، میری وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، جو بھی آپ کا اعتراض ہے سر آنکھوں پر، وہ مجھے اپنا پہلے پوائنٹ انڈرسٹینڈنگ اس سے میں کلیئر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بتا دوں، پھر آپ جو بھی اعتراض کیجیے گا۔ اچھا، اے ایمان لانے والوں یہ مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم حکیم ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر آگے نیکسٹ جو آیت ہے وہی ہماری 29، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت ہی کلیئر۔ کہاں لکھا ہے جنگ؟ جنگ کہاں لکھا ہوا؟ ذرا مجھے دکھائیں عربی میں جنگ میں آپ کو یہ کتالو یہ جو ہے یہ ورڈ، کہاں؟ جنگ کا لفظ ہے حرب، حرب، حربا، حربا۔ دیکھیں میں نے مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن کھولی ہے، میں نے ڈاکٹر اسرار کی بھی آپ کھولی ہے، میں آپ نے جونا ارباب، گڑی صاحب کی بھی کھولی ہے۔ آپ اربابوں کو نہ پکڑے نا، آپ عربی میں جو لکھا ہے اس کو پکڑے نا آپ۔ حربا، حربا دکھائیں آپ۔ دیکھیں اس میں پھر وہ سینٹرل ایشو آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر لینگویج ہی میں نے آپ ایک کو رکھی ہے۔ بتایا لوگوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کے نام بھی بولتے ہیں لوگ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی میں بتائیں حرب کہاں لکھا ہوا، حرب۔ نہیں، اس سے میں تو ٹرانسلیشن پہ جاؤں گا نا۔ دیکھیں اگر میں نے کیوں ڈائریکٹ عربی ٹرانسلیشن؟ سیکھ کے ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلا تو اعتراض تو آپ میرا کو یہ پہلے ہی ہوگا۔ بتا دیا تھا، سن تو لیں اب ذرا سنیں۔ دیکھیں میری ڈسکشن آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے گا، میں نے شروع سے ہی آپ کو بتا دیا کہ میں عربک میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر آپ نے عربک، اور ابھی تک میں جتنی بھی آیتیں آپ کو عربک میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی جب سورہ مائدہ کی 63 نمبر آیت آپ کو دکھائی تھی، وہاں پر میں نے پوری عربی پڑھ کر بتایا تھا کہ وہ جنگ کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کو نہیں کہہ رہا، تو یہاں پر جنگ لفظ نہیں لکھا ہوا۔ وہی ساری آیتیں جو میں نے آپ کو اصول بتایا اور مشرکین کی ڈیفینیشن بتائی، اس کے اوپر ہی پورے قرآن مجید میں آیتیں ہیں، اور ساری کی سارے مسجد حرام۔ اچھا سنیں، ایک اور میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی جو آپ ایک آیت پڑھ کر یہ ایک دم سے قاتلو آتے سے چلے گئے، مراد یہاں سن جو تو لیں، قاتلو سن تو لکھا ہوا ہے لیں، اس سے اب مراد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سن تو لیں۔ ابھی آپ نے دیکھیں آیت پڑھی تھی، اس کا آپ نے کیا مطلب نکال دیا اس کا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کیا اس سے کیا مطلب نکال لیا اس کا؟ بتائیے۔ نجس ہے وہ، مطلب یہ کیا ہے؟ ناپاک ہیں کسی بھی طرح، نہیں چاہے نہیں، روحانی ناپاک طور پہ چاہے فزیکل کس طور چیز پہ۔ کی؟ نہیں سنیں، کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، ہاتھوں نہیں کی فزیکل بات ہو نہیں، رہی آپ ہے؟ نے میرا شاید کل میری تو اگر اسپیس آپ نے جوائن کی ہوتی تو میں نے نہیں کہا نہیں، تھا میں نے یہ کوئی آپ فزیکل کی بات اسپیس، نہیں ہو رہی، موسٹ پرابلی یہ ظاہر روحانی ہی بات ہو رہی ہے۔ ارے میٹافوریکل بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے ہاں ارباب۔ بالکل، آئی ایگری آئی ایگری۔ اوکے، تو اب سن لیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ میٹافوریکل بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر وہ انہوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں، اور وہ مسجد حرام میں جاتے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا مسجد حرام میں جانا آنا ہے، وہ یعنی نماز بھی قائم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی عقائد
اپنے ہیں جس کی وجہ سے وہ فساد کر رہے ہیں، عہد توڑ رہے ہیں، اور یہ اس کے اندر مسجد حرام میں فساد کر رہے ہیں نا. جو میں نے ابھی پورا آپ کو دکھایا کہ جو اللہ، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یعنی مسلمان اسلام کے نام کے اوپر کتنے بہت سے ایسے تھے، اسامہ بن لادن وغیرہ سب مسجد حرام سے ہی آئے ہوئے تھے یہ لوگ. اس کا مقصد یہ کہ وہ سب وہاں سے نکال دیے گئے تھے. کیوں نکال دیے گئے تھے اور ہر زمانے میں نکالے جا رہے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ فساد برپا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر، مسجد حرام کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کے سامنے کی بات ہے، آج سے کوئی 25 سال پہلے اس پہ قبضہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی اور اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا وہاں پہ پورے مسجد حرام کو بند کر کے. ہر سر آپ زمانے میں سنیں سر سنیں آپ اگر سنیں سنیں مجھے بھی موقع دے دیں، آپ کی ہر سن تو بات کا لیں. جواب ہے. مجھے اب پورا بات نہیں کمپلیٹ کرنے دے رہے مجھے، یہ اس طرح تو وہ میں بس دیکھیں میں بس سن رہا ہوں، میں تو وہ لیں بات. تو لیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہے ڈیفینیشن میں نہیں آتے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ مسجد حرام کے ماننے والے ہیں، اور مسجد حرام کے ماننے والے ہی انہوں نے اپنے ارباب بنائے ہوئے ہیں، جس کی بیسس کے اوپر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی تھے اسامہ بن لادن وغیرہ سب لوگ مسجد حرام کے ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ادھر سے نکال دیا گیا سر تھا. اگر میں پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں اور پھر جی رسپونڈ کر دیں تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ میں آپ نہیں، آپ آپ جو مجھے بیچ میں ٹوک رہے ہیں. وہ آپ جب میں پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں آپ اس کا پورا تفصیلی دیکھیں. میں نے بہت دیر آپ کا مجھے بتا دیجیے. اگر اسی طرح پھر تو آپ ایسے مزہ مجھے ہی نہیں نہیں آ رہا نہیں بات کا. یہ تو نہیں نہیں ڈسکشن تو نہیں ہے، یہ میں تو. ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، سنیں، رک جائے. آپ جو نے جو آیت پڑھی ہے نا، پہلے اس آیت کو جو آپ نے کہا تھا پانی پلانے والی جو آیت ہے، دیکھیں 19 نمبر آیت، ذرا آپ اس کو پڑھ کے نہیں میں ایسے نہیں بتائیں. دیکھیں یوں بھائی. اگر تو میں نے لیکچر سننا ہے نا، پھر ایسے کوئی نہیں مزہ. میں اپنا نہیں، پوائنٹ آپ نے کمپلیٹ کر رہا قرآن تھا. مجید اگر تو کی میں نے آپ 19 سے ہی نمبر لیکچر سننا ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے. میں لیکچر سننے تو نہیں، نہیں آپ آیا نے تھا. پھر میں 19 لسنر نمبر پہ پہلے ٹھیک تھا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں 19 نمبر آیت میں آپ نے نہیں کیا میں بات آپ کے حساب سے نہیں، آپ نے پوائنٹ رکھا. میں وہ پورا اپنا پوائنٹ 19 ایکسپلین کر نمبر رہا آیت تھا. میں آپ نے جو بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ اچھا، آپ نے 19 پڑھی تھی، بتائیں کیا بتانا میں نے چاہ رہے 19 بھی پڑھی تھی. میں اب 29 تک پوری اپنی بات کر کے آ چکا تھا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہیں؟ 19 نمبر آیت بتائیں، اس میں کیا بتانا نہیں چاہ رہے 19 سے نہیں، ہیں؟ میں 28 سے پہلے میں سٹارٹ کیا نہیں، تھا. مجھے 19 نمبر آپ نے بتائی ہے نا ابھی، اس میں بھی بتا دینا کیا پوائنٹ ہے تاکہ میں ایک ایک پوائنٹ بتاتا جاؤں گا. نہیں ایک نہیں اس طرح نہیں. پہلے میں پوری اپنی بات رکھ دیتا ہوں. آپ اس کو اکٹھا پلیز رسپونڈ کر دیجیے گا. میری ریکویسٹ ہے اگر مجھے بتا دیں ایسے پاسبل ہے تو، ورنہ میں لسنر پہ چلا جاتا ہوں دوبارہ جیسے پہلے تھا. نہیں، میں ایک منٹ بتاتا ہوں آپ کو. آپ ایک آیت جب پڑھتے ہیں نا، دیکھیں میں نے ایک ایک آیت پڑھ کے آپ سے کھلوائی. سنا ذرا پاک صاحب سنیں. آپ کی ایک ایک آیت آپ سے پڑھ کر آپ کو کھلوا کے آپ سے پڑھوائی، اور اس کے بعد پھر میں نے پڑھی. آپ نے اب جب آپ کوئی میں نے آیت کیوں سنی؟ دیکھیں میں جو سنیں آپ نے ہر مجھے آیت سن تو لیں. آپ کھلوائی ہے میری نا، بات تو میرے مجھے پاس تو اس کے لیے کمپلیٹ کاؤنٹر پوائنٹس تھے. میں نے کیوں آپ کی بات پوری مجھے سنی کہ آپ مجھے تو اپنا پورا کمپلیٹ کیس میک کر لیں. مجھے تو کمپلیٹ ورنہ تو آپ کی، میں اگر وہ جو آیتیں ہیں وہ جس میں آپ کو انصاف کی بات کر رہے ہیں، میں ایک میں وہی کہہ رہا ہوں، آیت مثال کے طور پہ میں کہ نہیں، مثال چھوڑے، ابھی میری بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ دیکھیں میری بات تو ہاں جی. کمپلیٹ کر میرے بھائی، آپ میری بات تو مکمل کرنے دیں. میں کہہ رہا ہوں جتنی بھی آیتیں میں پڑھوا رہا تھا، آپ کو بھی پڑھوا رہا تھا اور میں بھی پڑھ رہا تھا. آپ جب بھی کوئی آیت کھولیں گے آپ بھی پڑھیں اور میں بھی پڑھوں، تاکہ آپ کو ایک ایک آیت کر کے میں چلتے چلے جائیں. لیکن اگر آپ پوری ساری ختم کر لیں گے تو میں بات ہی بھول جاؤں گا کہ آپ نے اس آیت کے اندر کیا بولا، اس میں آیت میں کیا بولا، اس میں آیت میں کیا بولا. تو اس وجہ سے جو بھی آپ آیت کھلوائیں گے تو میں اس آیت کا آپ پڑھیں اور میں بھی پڑھوں گا. یہ نہیں میں پھر کہہ تو رہا مجھے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے وہ جو بھی پہلے دی تھی نا آیتیں کہ یہ دیکھیں یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے، کیا اسے کہتے ہیں، ان لوگوں کی فساد. تو پھر تو میں اس کی کاؤنٹر میں نے یہ دینا تھا ایک کہ اسلام کی جو سینٹرل کنسپشن ہے وہ کیا ہے. یہ 5 نمبر المائدہ صورت اور اس کی 51 نمبر آیا تھا. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہے، اور تم میں سے کوئی اپنا رفیق بناتے تو پھر ان کا شمار بھی انہی میں ہے. تو یہ میں نے یہاں سے پھر شروع کرنا تھا کہ جب آپ نے ایک سینٹرلی ایک لوگوں کو وہ ان کے درمیان یہ ایک دلوں میں یہ پیدا کر دی تو پورا کیس ہی پھر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ ان کا دوست ہی نہیں بنا سکتے. تو وہ ایک نہیں، میں عربی میں دوست نہیں لکھا ہوا. دیکھیں وہ رفیق بھی لکھا ہوا ہے، دوست بھی لکھا نہیں ہوا ہے. نہیں، اب آپ ان کی ٹرانسلیشنز میں میں نہیں نے لکھا ڈاکٹر ہوا. اسرار، میں مولانا آپ کو قدسی، چیلنج جونا کرتا گڑھی کی ہوں، ٹرانسلیشن دوست کھولی ہوئی. لفظ نہیں لکھا ہوا، دوست لفظ نہیں لکھا عربی میں. دیکھیں اب یہ پھر یا تو یہ تینوں ہی جو بڑے مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور جونا گڑھی صاحب، جو تینوں فیمس میں نے کھولی ہیں، جن پہ یعنی سب سے کم جن پہ وہ یا سب سے جو مشہور ہیں، اگر تینوں ہی غلط انہوں نے لکھا ہوا ہے تو پھر اب دیکھیں میں اب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتا کہ وہ نہیں نہیں، بہرحال میں اپنا پوائنٹ پلیز میک کر لوں. اب سنیں، نہیں سنیں نا، آپ مجھے بات تو کرنے دیں. اب آپ نے دیکھیں ایک آیت کوٹ کر دی
اور اپنا مقدمہ اس میں رکھ دیا کہ میں تو سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 61 کی نہیں، بات میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی ساری تھی نا، میں اگر تو ہم نے عربی آیت میں وایت ہی چلنا تھا عربی میں جب پھر تو لکھا میں ہوا یہ نہیں ہوتا کوئی بات تو پھر میں کیسے مان لوں، یہ میں کہہ رہا ہوں. سوری میں سمجھا نہیں. دیکھیں میں شروع سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں اور انہی کے نام کوٹ کر کر کے بتاتے ہیں. جب عربی میں ایک بات نہیں لکھی تو آپ ارباب کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. ارے عربی میں تو دیکھیں آپ کیا لکھا. جب آپ نے ایک کام دیکھیں پھر کرنا میرا اس پہ پھر تو ہمیں ایک لیول اوپر میرا اعتراض، پہلے اس کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. جو سب سے سینٹرل اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اس زبان میں اس نے چیز نازل کی ہے جو کہ میری نہیں ہے. میں نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ کسی لینگویج کی ٹرانسلیشن نہیں، تو لینگویج کو تو ٹرانسلیٹ، جب لینگویج تو بنائی ہی ہیومنز نے ہے. ایک ورڈ کے دنیا کے ہر لینگویج میں ورڈز کے مختلف میننگز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی جب انسانی لینگویج میں جب چیز نیچے نازل کی ہے تو ظاہر ہے اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہونی ہے. اس میں پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ میں اب کہیں سے تو میں نے ٹرانسلیشن لینی ہے. اگر میں کسی عربی دان سے بھی پہلے عربی سیکھتا ہوں، کیا میں پہلے ایک نیوٹرل ایتھیسٹ عربی ڈھونڈوں جس سے میں پوری عربی سیکھوں، یا پہلے میں ایک مسلمان یا کرسچن عربی زبان میں ایک ٹرسٹ کر رہا ہوں کہ اچھا تین لوگوں نے، اگر مختلف تین لوگوں نے جو بڑے مشہور ہیں، انہوں نے اگر ایک ہی ورڈ یوز کیا ہے، تو اس سے اگر ان تینوں کو 1400 سال سے صحیح سمجھ نہیں آ سکی، یا وہ اور جو باقی 1400 سال سے جو ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام اگر کلیئر ہی نہیں ہو سکا اور 1400 سال بعد یا غلام احمد پرویز کو سمجھ آیا یا کسی اور کو سمجھ آیا مثال کے طور پہ، تو پھر تو مجھے اللہ کے کلام پر ویسے ہی شک ہے کہ یہ 1400 سال بعد کہیں کسی کو اس کی جا کے صحیح سمجھ آئی جو آج تک کسی کو وہ نہیں آئی. تو یہ ایک سینٹرل کوشچن آ جاتا ہے. اور پھر لینگویج والا جو میں نے پہلے بتایا، تو دیکھیں مجھے ان کی ہی ٹرانسلیشن پر جانا پڑے گا جو جن سب سے ریلیٹیولی کم کنٹروورشل یا مشہور ہیں. اور اگر کوئی بہت ہی سگنیفیکنٹ کوئی اگر فرق ہے تو پھر تو وہ کلام اٹ سیلف پہ کوشچن ہے کہ 1400 سال کے بعد کیوں یہ میننگ منظر عام پر آیا جو پہلے نہیں آ سکا. تو میرا پلیز پوائنٹ سمجھیں، میں ڈسکشن چاہ رہا ہوں، میں اس کو ڈیبیٹ سٹائل میں نہیں ہے. میں آپ کو سورۃ توبہ والا پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں اب فائنلی تو میں آپ اس پہ آ جاؤں. آپ نہیں آپ سن لیں. اب آپ سن لیں. آپ اتنی جب بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں آپ جس اسپیس میں آئے ہوئے ہیں اس اسپیس کا اسٹارٹ ہی یہ بتایا سمجھایا گیا کہ لوگوں نے ارباب بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ارباب کو آپ بھی انہی ارباب کو کوٹ کر رہے ہیں. اچھا میرے جیسا آدمی ایک وہ کیسے یہ عربی میں نوٹ کر رہا ہے؟ میں کوئی عرب، میری مادری زبان عربی تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز اس کتاب کو سمجھنی ہے تو مجھے عربی تو سمجھنی پڑے گی نا اس کتاب کی. اور اگر میں آبجیکشن بھی کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کے اوپر تو مجھے عربک کے اوپر آبجیکشن کرنا پڑے گا. مجھے ڈاکٹر اسرار کے ٹرانسلیشن پہ آبجیکشن کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار تو غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، ایوب بھی غلطی کر سکتا ہے، سب غلطی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اگر اس کتاب کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں اپنی اسپیسز میں تو آپ کو عربی میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر نہیں، آپ میں کہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کر سکتا ہوں. میں نے آپ کو سن اپنا نہیں جی سن جی لیں، میری بات تو پوری کرنے تھے نا. آپ بیچ میں بولتے ہیں تو پھر میں بھی بیچ میں بولتا ہوں نا. دیکھیں آپ بھی تو تھوڑا سا وہ رکھیں نا کہ جب میں بیچ میں بات کر رہا ہوں. آپ نے تو یہ بات ابھی ثابت کر دی نا سب کے سامنے کہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں اور آپ ان کے ترجموں کے اوپر ہی کریں گے. تو میرے بھائی اگر آپ ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کے اوپر آپ کریں گے تو وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ سارے مسلمانوں کو لڑواتے ہی رہیں گے، قتل و غارت بھی کرواتے رہیں گے. ان کے آپ جہاد کے لیکچر سن لیجئے، اور آپ اگر ان کے اوپر اتنا ہی ٹرسٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا وہ یہ صحیح بول رہے ہیں جو قتل و غارت دنیا میں کرنی ہے؟ وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. امام مہدی بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے. ڈاکٹر اسرار کے آپ جہاد کے لیکچر دیکھ لیں، وہ تو پریڈکشن کر کے چلے گئے کہ امام مہدی نے بھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور تلواروں سے جنگ ہونی ہے، اور اس کے بعد جنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ پورا مسلمانوں نے فتح کر لینا ہے. یہ ان لوگوں کو، ان اربابوں کو آپ پکڑ کر جو ہے یہ قرآن مجید کے اوپر بیشنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ آپ لوگ، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ قرآن پہ بیشنگ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ سیکھ کے کریں، عربی میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اگر آپ انگلش کے بغیر سمجھے ہوئے انگلش کی کتابوں کے اوپر آبجیکشن شروع کر دیں گے تو آپ بتائیے کہ کہیں گے یہ میں انگلش تو میں نہیں جانتا. تو بھائی جانتے نہیں تو آپ سیکھ لیں. آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ میں فلاں کے ٹرانسلیشن کے اوپر بیس بنا کر آپ سے بحث کروں گا. مجھ سے تو کوئی جی. بھی اب شخص. سن لیجیے یہ بہت آپ نے ہیوی باتیں کر دی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ٹرانسلیشن نہیں یوز کر رہا. میں نے
بھائی جان میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ٹرانسلیشن نہیں، عربک میں غور کریں، اس کے بعد قرآن مجید پہ بیشنگ کریں۔ یہ میں نے سپیس اسی لیے رکھی تھی، قرآن میں قتل کی سزا کن لوگوں کے بارے میں ہے، اور میں نے پوری ایکسپلینیشن دے دی ہے، اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگی، اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور یہ بات سب کے سامنے ثابت ہو چکی ہے کہ آپ عربک کو جانتے ہی نہیں ہیں، عربک کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے اٹھائے ہوئے جو عقیدے ہیں ان لوگوں کو آپ کوٹ کرے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کو بیس بنائے چلے جا رہے ہیں، جہاں آپ کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بیشنگ کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ توبہ کی۔ سب لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے، یہ ساری ڈسکشن سب نے سنی ہے اسپیسز کے اندر، یہ پوری میں بھی یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ قرآن مجید کے اندر قتال کب اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اور یہ لوگ جو بتائے چلے جا رہے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قتال کے بارے میں کیا لکھا ہے، جہاں قتال لکھا ہوا ہے وہاں جنگ بول دیتے ہیں، اور جب جنگ بتایا جائے کہ وہاں جنگ نہیں لکھا تو وہ جنگ ان کو نظر نہیں آ رہا عربی میں وہاں، تو پھر اس کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 51 کوٹ کی، وہاں دوست لفظ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب جب بعد وہاں پہ اولیاء ورڈ لکھا ہوا ہے، بھائی آپ کیوں ان کو اولیاء بنائیں گے؟ تو اس کا مقصد سمجھنے کی اگر کسی کو ذرا بھی عقل ہوگی تو وہ سمجھے گا کہ عربی کے بغیر آپ قرآن مجید کے اوپر کس طرح سے بیشنگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے بیشنگ کر رہے ہیں، یہ دس از ناٹ فیئر۔